انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن جو ہے یہ بڑا لونگ اینڈ کیئرنگ ایکٹ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی تازہ حادثہ نہیں ہوا ہوتا، یعنی یہ کسی غصے یا ری ایکشن کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. یہ ایک علاج کا حصہ ہے جبکہ کوئی تازہ کوئی پھڈا نہیں ہوا اور تازہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا. فرض کریں یہ 54th ڈے پہ ہوتا ہے اور 53rd ڈے پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا چین گو میٹنگ میں یا میٹنگ میں، تو پھر 54th ڈے پہ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب بیسٹ آف دی بیسٹ کلائمیٹ ہو بٹوین دی پیرنٹس اینڈ دی چائلڈ. یہ اس وقت ہوگا. یہ تو بڑے رونے رلانے والا کام ہے اور محبت سے وہ آنسو آتے ہیں جب انٹرونشن ڈیٹا پڑھتے ہیں اور جب کوئی سنتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کرائنگ جو ہے الٹیمیٹلی اس کا اینڈ رزلٹ ہے. اور جب بندہ کرائی کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے صاف ہوتا ہے، اس کے اندر کی تکلیف جاتی رہتی ہے، یہ نکل جاتی ہے آنسوؤں کے راستے. جی اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی کہانی لکھنا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کہانی لکھ دے. اگر ہمیں امید ہو کہ وہ لکھنا چاہے گا تو وہ کہانی ہمارے لیے ہوتی ہے، جبکہ وہ اگر کوئی لکھتا ہے اپنی کہانی لکھ کے ہمیں دے دیتا ہے دس از مائی اسٹوری. پیرنٹس جو ہیں وہ انٹرونشن ڈیٹا لکھتے ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ اس کا رپلائی کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے اور اس میں میری بیماری کا کیا دھرا ہے. کہانی تو یہ ہے کہ میری زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن مرحلوں سے گزرتے گزرتے میں یہاں تک پہنچا. اپنی کہانی، لائف سٹوری، وہ نیریٹو ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس میں لوگ لکھتے ہیں کہ بھی میری زندگی میں یہ ہوا. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پیشنٹ جو 25 سال کے ہوتے ہیں انہوں نے 50 سال کی زندگی گزاری ہوتی ہے، انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف انہوں نے یہ دیکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے. دے فیل بیڈ اباؤٹ دیم سیلوز. لو سیلف اسٹیم، اپنے بارے میں برا محسوس کرنا، ایسا محسوس کرنا کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہے گا ڈیپ ڈاؤن، یعنی اگر میں کسی سے کنیکٹ کروں گا تو وہ ریجیکٹ کرے گا. یہ ایک فیلنگ آتی رہتی ہے. اور جو سیلف ایسٹیمیشن ہے اپنی ورتھ کی، وہ کوئی ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں کوئی اتنی بھی شے نہیں ہوں. اوپر سے چاہے کچھ اور کہے گا، اندر سے وہ یہ محسوس کرے گا فار ایئرز اینڈ ایئرز، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے. اور کنیکٹ کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، کنیکٹ کرنے میں، جب تک کہ نشہ نہ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نشے کے مریض ہر ایک سے کنیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ نشے کی وجہ سے کر لیتے ہیں. اگر وہ 2 دن نشہ نہیں کرتے تو پھر ان کی جو کنیکشن کی انرجی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. سینس آف کنیکشن جو ہے بہت ویک ہو جاتی ہے. اگر والدین کو کوئی ایک ٹپ چاہیے کہ 4 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، 24 سال کا یا 44 سال کا بچہ زندگی میں کامیاب ہو، تو بطور والدین ہم اسے اچھا محسوس کرنے میں مدد دے دیں. بس یہ ایک چیز ہے کہ وہ اچھا محسوس کر سکے. اگر ہم کوئی نہ کوئی ایسا چارہ کریں کہ وہ اچھا محسوس کرے اپنے بارے میں منفی محسوس نہ کرے. نارملی معاشرے میں جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ 3-4 سال کی عمر تک ہی ہم اسے پیار محبت اور اس طرح کی لوریاں سناتے ہیں، اور جو ہی وہ بات کو سمجھنے لگتا ہے تو ہم اسے بتانے لگتے ہیں کہ تم اتنے بھی اچھے نہیں ہو، اور ایسی بھی کوئی گل نہیں، اور تمہیں تو یہ نہیں پتہ، تو تمہیں تو وہ نہیں پتہ، اور وہ برا محسوس کرنے لگتا ہے. اور پھر بعد میں یہ بھی ہوتا ہے، اسکول میں بلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو 40% بچوں میں دوسرے بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، موٹا ہونے کی وجہ سے یا دبلا ہونے کی وجہ سے یا چھوٹے قد کا ہونے کی وجہ سے یا سانولے رنگ کا ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی بظاہر چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بلی کیا جاتا ہے. اور وہ گھر آ کے ماں کو کہتا ہے، ماں کچھ چارہ کرتی ہے، کبھی ٹیچر کے پاس جاتی ہے، پھر ایک دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، 3-4-5 دوستوں کا گروپ ہوتا ہے جس سے الٹیمیٹلی وہ بلانگ کرتا ہے، اور وہاں بھی اس کو جگتیں لگائی جاتی ہیں. ہمیشہ 4-5 دوستوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس میں ایک کو جگتوں کے لیے رکھا ہوتا ہے.
وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں برا مناؤں گا تو مجھے ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا, مطلب وہ بھاگ جائے گا نا, لیکن وہ ایسا کوئی کمپرومائز کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہی جگتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور وہ بہت برا محسوس کرتا ہے, اور وہ چپ کے قیمت ادا کرتا ہے گروپ سے بلانگ کرنے کی, کہ کوئی بات نہیں جگتے یہ نہ کر لو مجھ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 1 بائی 1 جس میں ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے جس میں انجانے میں ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں, دوست احباب بھی شریک ہوتے ہیں, کلاس فیلوز بھی شریک ہوتے ہیں, اور بعد میں جب بیوی آتی ہے تو وہ اپنا پہلا فرض سمجھتی ہے کہ یہ جو شیمنگ ہے اس پروسیس میں جو فائنل ٹچ ہے وہ دے دے. اور پھر بچے آتے ہیں تو بچے بھی جلدی کہنا شروع کر دیتے ہیں ابا جی تانوں کوئی نہیں پتا کچھ. تو یہ ساری چیز جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارے بچے اچھا محسوس نہیں کریں گے, وہ اپنے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, اور وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. اور انسانوں نے کتنی سہولتیں اپنے لیے ایجاد کی ہیں. جو لیٹسٹ سہولت ہے وہ اسمارٹ فون ہے, جس سے کہ اتنے کام ہم نکالتے ہیں, انٹرٹینمنٹ سے لے کے انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں, اور نالج بڑھاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور ہوائی جہاز ہے, اور اے سی ہے, اور فریج ہے, اور آپ لسٹ لکھیں تو بہت دور چلتی رہے گی. لیکن سائنس نے صرف چند سال پہلے اس پہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اچھا محسوس کیوں نہیں کرتے, اور پھر ہم کیسے اچھا محسوس کر سکتے ہیں. یہ جو ایموشنل پارٹ آف ہیومن لائف ہے, جس کے بگاڑ کی وجہ سے لوگ ساری زندگی نشہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ اچھا محسوس کر سکے. نشہ کرنے سے اگر ایڈکشن کی بیماری آ جائے تو ان کی یہ فیسلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ بیئرلی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. پر حیرت انگیز طور پر 2000 میں, the year 2000 میں پہلی دفعہ ایموشنز پہ سائنسدانوں نے غور و فکر شروع کیا کہ یہ جو جذباتی سائیڈ آف ہیومن بینگ ہے یہ اصل معاملہ ہے. یہ جو ایک اندر کی خفیہ سی فیلنگ کہ یو آر ناٹ گڈ انف, یو آر ناٹ ورتھی آف کنیکشن, آپ لوگوں سے تعلق نہیں بنا سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کا بڑا ٹپیکل نمونہ ہوں, شیم کا ٹپیکل نمونہ ہوں, کہ اسکول میں, کالج میں, میڈیکل کالج میں مجھے ایسا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا, کلاس میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا, میری کوئی انہیرنٹ ویکنس یا نقص کا پتہ چل جائے گا. میں نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزارے اور کسی لڑکی سے بات نہیں کی. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کسی نہ کسی بہانے اپنے آپ کو کنیکشن سے بچا کے رکھنا, کہ اگر تم نے کنیکٹ کیا تو کوئی کنیکٹ نہیں کرے گا, اور ثابت ہو جائے گا کہ یو آر ناٹ وردی, آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ اس وہم میں زندگی گزار دو کہ اس کو ٹیسٹ مت کرو. لیکن پھر آگے چل کے پروفیشنلی امریکہ جا کے ایسی سہولتیں ملی کہ اپنی شیم کا, اپنی ولنریبلٹی کا پتہ چلا. لیکن جو کنیکشن ہے, جو کہ میں سمجھتا تھا کہ یو آر ناٹ ورتھی آف کنیکشن, وہ مجھے اس پروفیشن میں آ کے پتہ چلا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, آ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, کہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی جو آپ کی طرح ہی چیمپئن تھے, تو ان سے کنیکشن بنانے میں پریکٹس ہو گئی کنیکشن بنانے کی. ابھی بھی جتنا آسان میرے لیے آپ لوگوں سے کنیکشن بنانا ہے, بات کرنا ہے, رشتہ ناطہ بنانا ہے, اتنا اور سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ میں اس کو اس طرح کور کرتا ہوں کہ ٹائم ضائع ہوگا, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میل ملاپ کروں, یا اس طرح کی بہت ساری ایکسکیوزز سے میں نیچے سے نکل جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے چیز, شیم جس کو ہم کہتے ہیں. اب آپ ڈی این اے کا کیا کریں گے کہ آپ کو ڈی این اے میں شیم بھی ملتی ہے, پھر آپ اسے اپنی سوچوں سے پروان چڑھاتے ہیں, پھر دوسرے لوگ اس کو کھاد دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں, اور یہاں سے وہ
परपिचुअल पेन जन्म लेती है जिसे हम शेम कहते हैं. दूसरे का ख्याल सिर्फ वो रख सकता है जो अपना ख्याल खुद का रखता है. तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है, चूँकि निगहदाश्त और इस्लाह और परवरिश और देखभाल और इतने ज़िम्मेदारियाँ हैं वालिदैन की, तो ज़िम्मेदारी असल में एक है कि अपने बच्चे को अच्छा महसूस करने में थोड़ी सी मदद दे दी जाए, चाहे वो किसी मेडिसिन से मदद हो, काउंसलिंग से मदद हो, या ख़ुद आप उसके साथ कोई ऐसा तबादला ख़यालात करें कि उसको मदद मिले. उसको ये ना लगे कि जो ही मैं फ़ादर के सामने जाऊंगा वो एक एक्सरे करेंगे या कोई सीटी स्कैन कर देंगे फ़ौरन और फौरी तौर पर रिज़ल्ट उसका मिल जाएगा और साथ लिखा होगा कंक्लूजन कि यू आर नॉट गुड इनफ. ये जो घरों में होता है ना कि जाते ही बंदा कहता है फ़ादर का सामना ना हो, क्योंकि फ़ादर बड़ी नेक नीयती से चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत तरक्की करे, लिहाजा वो उसे मोटिवेशन देने के नाम पर या किसी भी एक्सक्यूज़ के तहत बताते हैं कि यार तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हारी उम्र में मैं बड़े कारनामे करता था, एवं ही. तो ये फादर्स का ये मसला है, मदर्स का ये मसला नहीं है. मदर जो होती है वो अपने बच्चे को जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर कबूल करती है कि जिहो जिहा भी है तो मेरा पुत्र है. उसको इससे ज़्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी गर्ज नहीं होती. लेकिन फादर कहता है कि जब तक तुम मुझे सरपास नहीं करते, मुझे नज़र आना चाहिए कि तुम मुझे सरपास करोगे. जब तक तुम मुझे सरपास नहीं करते मैं तुम्हें पास नहीं करता, यानी मेरे से आगे नहीं निकलते. यानी ये फादर की तमन्ना है जो बड़ी आला तमन्ना है, अनमोल है, लेकिन बहुत महंगी पड़ती है उस बच्चे को जिसने अभी दुनिया में बहुत तजर्बात नहीं किए. तो ये जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, मूड को टारगेट करो, जो कि बहुत आसान है. यानी बुनियादी अच्छा मूड हासिल करना बहुत आसान है. हाँ, अगरचे आप बहुत अच्छा मूड अपना बनाना चाहते हैं तो फिर थोड़े मुश्किल काम करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं और नींद सही लेते हैं, सही टाइम पे लेते हैं, अपनी डाइट को सही तरीके से बैलेंस करते हैं और मुंह मारियाँ नहीं करते, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करते. ख़ास तौर पर मुलाजमों से बदतमीज़ी करना बहुत ज़ाती नुकसान है बंदे का. मुझे नहीं पता मुलाजमों को इससे कोई नुकसान होता है कि नहीं होता. बहुत ज़ाती किस्म का नुकसान होता है. जब हम मुलाजमों से बदतमीज़ी करते हैं तो हमारी नेट प्रैक्टिस हो जाती है बेइज्जती करने की, बिल्कुल इजी गोइंग बेइज्जती, बग़ैर ख़तरे के बेइज्जती. जब हम मुलाजमों की करते हैं और रेगुलर करते हैं तो हम बेइज्जती करना हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाता है. ब्लेम गेम हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाता है. हम हर एक को ब्लेम करते हैं. मुलाजमों को तो बड़ा आसान है ब्लेम करना, लेकिन फिर हम जब चैम्पियन हो जाते हैं इस काम में तो फिर हम माँ बाप को भी ब्लेम करते हैं. और ब्लेम का लफ्ज़ी मतलब है किसी को तकलीफ़ देना. ये ब्लेम का बुनियादी जो मतलब है वो है कि किसी को तकलीफ़ बांटना, किसी को तकलीफ़ देना. और ये जो एक फीलिंग लेवल पे है जिसको इंसानों ने सिर्फ 20-22 साल पहले एक्सप्लोर करना शुरू किया. इट्स वेरी स्ट्रेंज. हमें काम करते हुए 46 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इमोशंस की बात बहुत रिसेंटली होना शुरू हुई है. और अभी भी लिखने वाले लिखते हैं तो पढ़ने वाले समझ नहीं पाते, क्योंकि लिखने वाले अभी खुद इतनी तो और अच्छी तरह नहीं समझ पाते. पहले वेग सा होता था, ये सबको पता था कि एक शेम होती है जिसकी वजह से नशे से निकलना मुश्किल हो जाता है. लेकिन शेम क्या होती है, शेम के कितने अज्जा हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, इसमें क्या एंगर होती है, क्या इसमें एंग्जाइटी होती है, क्या इसमें डिप्रेशन होती है. तो ये एक कंपाउंड इमोशन है जिसे शेम कहा जाता है. और इसका जो इंसानों ने आसान वतीरा बना रखा है वो है सिगरेट पी लो, चाय पी लो और चरस पी लो, शराब पी लो और आइस कर लो, कोकेन कर लो. और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों ने इस तक एक्सेस हासिल कर लिया है. हत्ता कि यूरोप में कई ममालिक ने चरस को लीगल कर दिया.
امریکہ میں کئی ریاستوں میں چرس کو لیگل رکھا ہوا ہے. شراب تو ہر جگہ لیگل ہے لیکن چرس کو بھی کر دیا کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اس زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ اس چیز کو بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ لوگ انلیگل حرکتیں کرتے ہیں تو جرائم بڑھتے ہیں، تو چلو ہم اس کو لیگل کر دیتے ہیں. تو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ لیگل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے نہ انلیگل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اس اندرونی حصے کے اوپر توجہ دے دیں جہاں سے ہم محسوس کرتے ہیں اور واچ کریں اپنی اندر کی کیفیت کو اور اس کو بہتر بنانے کی لمحہ بلمحہ کوششیں کرتے رہیں. ہم اپنی ولنریبلٹی کو قبول نہیں کرتے اور ولنریبلٹی کو ویکنیس سمجھتے ہیں. ولنریبلٹی ویکنیس نہیں ہوتی. ولنریبلٹی ایک ایسی کیفیت ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا اس چیز کا جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پورا کنٹرول نہیں ہوتا اس چیز پہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ولنریبلٹی میں ہمیں جو آؤٹ کم ہے، جو نتیجہ نکلے گا، اس پہ کوئی عبور نہیں ہوتا. لیکن ہم پھر بھی باہر نکلتے ہیں کہ لوگ ہمیں کوشش کرتے ہوئے دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں، یہ جانتے ہوئے کہ آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. اور اس کے لیے جو کریج چاہیے، جو ہول ہارٹیڈنس چاہیے، اس کی جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حاصل ہو جائے. ہول ہارٹیڈنس. آپ کو پتہ ہے کہ کئی کام آپ کرتے ہیں اور آپ ہول ہارٹیڈلی وہ کام کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ کام ایسے ہیں جو کہ ہم ہول ہارٹیڈلی نہیں کرتے. یہ کون سے کام ہوتے ہیں جن کو ہم ہول ہارٹیڈلی نہیں کرتے؟ جیسے کوئی سی ای او ہے، بہترین بزنس کرتا ہے، بہترین نتائج دیتا ہے، لیکن اس کی جو بلڈ شوگر ہے وہ اس کو صحیح کنٹرول نہیں کرتا. اس کا HbA1c 9.5 ہے جو کہ 5.5 ہونا چاہیے. تو جب باری آتی ہے ڈائبٹیز کی، جب باری آتی ہے جد و جہد کی کہ اپنی شوگر کو کیسے قابو میں رکھنا ہے اور واک کرنی ہے اور سٹریس سے بچنا ہے اور دوا لینی ہے یا ٹیکہ لگانا ہے یا بلڈ شوگر چیک کرنی ہے، تو وہاں وہ ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کر رہا ہوتا. وہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جتنی کی تکلیف اتنا کا کام. وہ پرو ایکٹیولی کام نہیں کر رہا ہوتا، تکلیف سے پہلے کام نہیں کر رہا ہوتا، تکلیف کے بعد کام کر رہا ہوتا ہے. میں نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے جن کے پاس مختلف منصوبے ہیں جو مختلف ممالک سے ہیں، اور وہ ان منصوبوں پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، IT کے منصوبے. لیکن ایک ملک کے ساتھ ان کا کوئی پرابلم ہے کہ ان کا کام وہ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے، اور وہ کام چونکہ وہ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے تو وہ ہول ہارٹیڈلی اب کرتے بھی نہیں، اور ان پہ پریشر آتا جا رہا ہے کہ اس کام کو اچھی طرح کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں سارے کام اچھی طرح کر لیتا ہوں، لیکن یہ جو فلپائن کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو میرے اندر توانائی نیچے چلی جاتی ہے، کرج نیچے چلی جاتی ہے، اور میں اسے ہول ہارٹیڈلی نہیں کر سکتا. اسی طرح جن لوگوں کو کوئی بھی پرائمری کرونک النس ہوتی ہے یا فیملی میں ہوتی ہے تو وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بیماری سے متعلقہ کام کرتے ہوئے وہ ہول ہارٹیڈلی نہیں کر پاتے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नशे की बीमारी में जब बच्चा होता है तो होल हार्टेडली काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो ही इस काम में वो पढ़ते हैं उनका दिल बैठने लगता है। उस वक्त उनको कोई गारंटी चाहिए, और कई दफ़ा वो कहते भी हैं कि कोई गारंटी दे दें। यानी जहाँ भी हमें गारंटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी वाहद वजह ये होती है कि हम होल हार्टेडली वो काम कर ही नहीं रहे होते। ये थोड़ा सा पेचीदा मसला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। कोई ना, देखिए, अगर आपको पता हो कि आपने जो शनाख्ती कार्ड बनवाना है वो नादरा के दफ्तर जाएंगे और दरवाजे पे उनका आदमी खड़ा होगा जो आपको कहेगा आइए सर, और बहुत सारे ताल्लुक़ वाले लोगों के साथ ऐसा होता भी है, और उसको वो डीजी के कमरे में जाके बिठाते हैं और 5 मिनट में उसका शनाख्ती कार्ड उसके हाथ में दे देते हैं, और उसको पता था कि ऐसा होगा, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर उसे पता हो कि मैं जाऊंगा और लंबी कतार होगी और जब मेरी बारी आएगी तो वो कहेंगे जी तू मुंह धो के नहीं आया, कल आई। ऐसी ही वजूहात से वो कल बुला लेते हैं कई दफ़ा। तो अगर आपको ये शक हो कि वो कल आने के लिए कहेंगे तो आप जाएंगे ही नहीं। लेकिन करेज ये कहती है कि जहाँ अनसर्टेनिटी हो, आपको बेयकीनी की कैफियत हो, जज्बात आपके बहुत एक्सपोजर में हो और आपके कंट्रोल में चीज़ें नज़र ना आ रही हों, फिर भी बाहर निकलना और दिखाई देना और काम पे लग जाना, इसको करेज कहते हैं, होल हार्टेडनेस कहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर शेम का जो एलिमेंट है वो कश्तियों में वट्टों की तरह आपको तंग ना करे। तो सारे का सारा जो एम हमारा होता है फैमिली के लिए और पेशेंट्स के लिए, वो शेम रिलेटेड होता है। शेम हीलिंग से रिकवरी मिलती है नशे में। चाहे आप किसी भी नशे के मर्ज़ का नाम ले लें, तो शेम हीलिंग उसका सेंट्रल थीम है, वो बुनियादी चीज़ है। हम इस पे बात करते रहते हैं और हमें हमेशा एहसास रहता है कि हम इफ़ेक्टिवली इस पे बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी तरफ से फीडबैक आए तो हमें पता चले कि आप समझ गए हैं इस बात को कि ये शेम जिसे हम कहते हैं, ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये क्या चीज़ है। क्या आप अपने अंदर पहचान सकते हैं उस शेम को? कल ही बात हो रही थी, अमेरिका में कोई किसी फैमिली के साथ बात हो रही थी जो लाहौर के ही थे, और वो अपने बेटे की वीड एडिक्शन की बात कर रहे थे और मसाइल की बात कर रहे थे और कुछ ना कुछ ताल्लुकात की ख़राबी की बात कर रहे थे। तो बात उनसे मैं कर रहा था और मिस शुमाइला कर रही थी। तो मैंने कहा कि हमें बड़ा एहसास है कि आप अमेरिका में रहते हुए आपने सारे अमेरिका को छोड़ के हमारे साथ पाकिस्तान में रब्ता किया कि हमारा ये मसला हल करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़ा रिगार्ड है कि सारी दुनिया को छोड़ के आपने हमारे साथ रब्ता किया है, तो ये चीज़ हमें बहुत एहसास ज़िम्मेदारी दिलाता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, नहीं कि तुसी कोई लायक फायक हो। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि उन्होंने तो हमारा वहम ही दूर कर दिया। मैंने कहा ये हर वक्त जो कनाडा, अमेरिका, यूके से जो लोग राब्ते करते हैं तो ये हम कोई लायक फायक है। गोल सेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वालिदैन को करनी चाहिए, और गोल सेटिंग सिर्फ इस हवाले से ना किया करें, नशे के हवाले से। गोल सेटिंग बिहेवियरल होती है। गोल सेटिंग जब आप करते हैं अपनी औलाद से, चाहे 4 साल के बच्चे के साथ करें, चाहे आप 14 साल के बच्चे के साथ करें या किसी के साथ भी करें, वो उन चीज़ों के बारे में नहीं होनी चाहिए कि जो विल पावर का तकाजा करती हैं जो पूरी नहीं होती, क्योंकि नशे की बीमारी का मतलब है कि विल पावर विल नॉट बी इनफ। ऐसे मौक़ों पे जब विल पावर काफ़ी नहीं होती तो आप ये जो बहुत बड़ा गोल है कि आप किसी को कहते हैं कि तुम नशा छोड़ो या ये काम करो, जो कि विल पावर काफ़ी ना होने की वजह से आप नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे बिहेवियर पे बात करना शुरू कर देते हैं।
آپ اس سے ایک گلاس پانی جب مانگتے ہیں تو شاید کوئی بچہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی نہیں دے سکتا، یا آپ اس پہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں دے سکتا. لیکن جب آپ بچے سے بڑے بڑے تقاضے کرتے ہیں اور وہ پورے نہیں کرتا تو آپ چھوٹے چھوٹے تقاضے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آپ کے درمیان وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا. باپ بیٹے کا یا ماں بیٹے کا جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی احکامات چھوٹے موٹے، اب ان کو احکامات کا لفظ ذرا زیادہ مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے کام جب ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں اور وہ کرے تو آپ کا سب سے پہلے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ ہیں اور وہ اولاد ہے. تو یہ گول سیٹنگ چھوٹے بچوں سے، بڑی عمر کے بچوں سے، 50 سال کے جو آپ کے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کو گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور گول سیٹنگ کا مطلب ہے کہ کون سا کام انہوں نے کرنا ہے اور کتنے عرصے میں. اور اس میں اب آپ اس قسم کے سیڈسٹ ایگزامینر نہیں بنتے. بعض ایگزامینر ہوتے ہیں جو سیڈسٹ ہوتے ہیں کہ مشکل پیپر سیٹ کر دیا، سارے بچے ایگزامینیشن ہال سے رو رو کے باہر نکل رہے ہیں، ایسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. لیکن ماں باپ ایسے ایگزامینر ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہیے کہ جو وہ پیپر سیٹ کریں جو بچے کو اپسیٹ نہ کریں. وہ پیپر سیٹ کریں کہ جو بچے کر دیں اور آپ خوش دلی سے انہیں گلے لگا کے تھپکی دے کے پیار دے کے کہیں کہ ویل ڈن، مجھے بہت اچھا لگا ہے. اپنی فیلنگ کی بات کریں، مجھے بہت اچھا لگا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو. اور کسی سے مقابلہ نہ کریں. وہ کسی کا بچہ جو ہے وہ کسی کا بچہ، آپ کو اس کا کوئی بھاگ نہیں، آپ کو اپنے بچے کا بھاگ ہے. اور آپ اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ جب اچھا بناتے ہیں تو خوشی یہاں سے جنم لیتی ہے. لیکن جب آپ اس کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں تو مشکلات رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں ان کا بائیپولر ڈس آرڈر کا یعنی موڈ ڈس آرڈر کا، سائیکلوتھائمیا کا، انگزائٹی کا، یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں پرانے. پلس ایڈکشن کو انہوں نے اس کے سلوشن کے طور پر اپنایا ہوتا ہے. اور جب وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیک فائر کر جاتا ہے سلوشن. آپ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی دوائی کھائیں اور اس دوائی سے ری ایکشن ہونے لگے تو بیک فائر ہو گیا نا سلوشن. کیونکہ سارے ماں باپ اپنے بچے کی خامیاں چھپا رہے ہوتے ہیں اور خوبیاں بڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ نکما اور دوسروں کا بچہ بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ کوئی اپنے بھائی سے یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ ایویں ہے، وہ ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہے بڑا لائق ہے، پرسوں نے 2 دا پہاڑا سنایا، دل خوش ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو سراہنا اپنے بچوں کو، اور یہ سمجھنا کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، 10 سال کا ہے بچہ یا 15 سال کا ہے اور آپ اگر 65 سال کے ہیں تو آپ ان کی جگہ ہو کے سوچیں. یہ نہ سوچیں کہ یار جب مجھے سمجھ آتا ہے تو اس کو کیوں نہیں سمجھ آتا. کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گھر میں کپڑے دھونے والی ہے، جو کچن میں کھانا بنانے والا ہے، یہ جو دروازے پہ گارڈ کھڑا ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتا. بھئی بات اس لیے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ یہ سب کچھ سیکھا نہیں جو آپ نے سیکھا ہوا ہے، ورنہ آپ اس کی جگہ کھڑے ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. تو تھوڑی تھوڑی تنہاؤں پہ جو لوگ گھر چھوڑ کے آ کے آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ کے پاس کام کرتے ہیں تو کبھی غصہ بھی آتا ہے ان کی غلطیوں پر، تو بڑے آسانی سے آپ معاف کر سکتے ہیں کہ دیکھو اپنا گھر چھوڑ کے آئے اور آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ کی مرضی سے چلتے ہیں. اور یہ کافی مشکل کام ہے کسی کے رحم و کرم پہ رہنا اور اس کی مرضی پہ چلنا. اور اس میں وقت بے وقت بھی ان کو آواز دے دی جاتی ہے اور وہ نہ نہیں کر سکتے. وہ چھٹی مانگے تو بندہ کہتا ہے 2-4 دن ٹھہر جاؤ. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں تو آپ احسان مند ہو سکتے ہیں یا گریٹیچیوڈ میں جا سکتے ہیں. گریٹیچیوڈ جو کہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں کافی بیڈ فیلنگ سے بچا سکتا ہے کہ اچھا چلو مجھے یہ حاصل ہے یا مجھے وہ حاصل ہے، اچھا چلو ساری دنیا کی چیزیں حاصل ہے، بس میرے ایک بچے کا یہ مسئلہ ہے تو میں ڈٹ جاتا ہوں اس کے اوپر. اور
किसी गारंटी के बगैर डट जाता हूँ। जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप लड़ झगड़ के, बाजू मरोड़ के, कान मरोड़ के कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। बेशक उसकी बात ना मानने पर इज्जत कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। प्यार की हल्की सी डोज जारी रखनी पड़ेगी। ज़ीरो पे नहीं लाना प्यार को, अनइंटरप्टेड डोज रखनी है। लोड शेडिंग नहीं करनी प्यार की, क्योंकि जब हम गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, तो प्यार का जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में, प्यार का इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है और मार्केट फिर ज़ीरो होती है और फिर मार्केट माइनस की तरफ चली जाती है। तो यहाँ से मार्केट बैठ जाती है कि हमें प्यार की जो डोज है रखनी थोड़ी चाहिए और फिर उसकी अनइंटरप्टेड, बग़ैर किसी तातुल के उसकी सप्लाई जारी रखें और बातचीत की फ़ज़ा साजगार रखें। उसके लिए बातचीत को मुख्तसर रखें और अपनी एनर्जी को इधर उधर ज़ाया ना करें जसूसियों में। मैं तो कहता हूँ कि जसूसियों में जितने माहिर हो जाते हैं ना हमारे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर, किसी न किसी तरीके से पता चलाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। वॉशरूम, लैट्रीन के बाहर कान लगा के बैठे होते हैं, उससे आपको कितना अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे सकता है मुझे। तो मुझे बताइए इसका कोई फ़ायदा है? और उसके सेल फ़ोन का पासवर्ड ढूंढ लेना बीवियों का बाएं हाथ का काम है। मुझे बताइए इसका कोई फ़ायदा है? उसके सेल फ़ोन में कौन सा कोई नेकी का पैगाम होना है? वहाँ कौन सा मौलाना तारक जमील का सेल फ़ोन है आपके पास? इससे ना एनर्जी ज़ाया होती है और फिर आप कहते हैं कब तक। तो आपको हम कहते हैं कि अपनी एनर्जी बचा लें और टो में ना रहें, बिहाइंड द सीन जाके पता ना करें, चौकीदारा ना करें और सिर्फ जो नज़र आता है ना उससे अंदाज़ा लगाएं उसका जो पीछे हो चुका है। जो नज़र आ रहा है ना चेहरों पे, चाल ढाल में नज़र आ रहा है, जो उसके बिहेवियर में नज़र आ रहा है, उसको ट्रांसलेट करें उस बात से कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। क्या है जी? तेरी उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरे खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी शाम का फसाना। इसका मतलब क्या है जी? वो जो कायदे आज़म की शक्ल बना के एंटर होते हैं ना 6-7 घंटे बाद, उसका कोई मतलब होता है कि कोई पाकिस्तान, नवा पाकिस्तान बना के आए ने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर वो कुछ नॉलेज हासिल कर लें तो वो अपनी सीट से हिले बगैर आपके बारे में लिख सकती हैं कि अब आप कहाँ हैं, अनारकली के बाहर से गुजर रहे हैं, अब आप भाटी दरवाजे पहुंच चुके हैं, अब आप दाता साहब की तरफ जा रहे हैं। ये सारा जो है घर बैठे पता चल सकता है। और ये जो निढाल करने वाली बात है ना, सडनली आप सेल फ़ोन का देखते हैं कि अंदर किसी लड़की का मैसेज आया हुआ है, मसलन आपकी वाइफ देखें, पासवर्ड पता कर लें किसी तरीके से और वहाँ किसी लड़की का मैसेज हो, 3 दिन के लिए तो बेहोश है। जब आप रोज़ एक मीटिंग करते हैं तो बिहेवियरल डिफरेंस पैदा होता है, पर 300 मीटिंगें अगले 6 महीने में हो सकती हैं, अगले 3 महीने में हो सकती हैं। 10 मीटिंगें आप करते हैं आमतौर पर साल में, क्योंकि आपकी हर मीटिंग के बाद एक गम और शोक का समा होता है, 40 दिन फिर बात नहीं करनी। बाकायदा 40वां होता है उसका, पिछली मीटिंग का 40वां और उसके बाद अगली मीटिंग। तो मीटिंग तो होनी चाहिए कि जब आपका मामला गड़बड़ है तो मीटिंग तो हर दिन होनी चाहिए, मीटिंग तो सुबह दोपहर शाम होनी चाहिए। जैसे एडवर्टीज़मेंट टीवी पे आती है, बार बार वही एडवर्टीज़मेंट आ जाती है और उस पर पैसे लगते हैं। आप जब बात करते हैं अपने बेटे से 1 मिनट के लिए तो उसके तो कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन टीवी पे आप देखिए बात को दिल में उतारने के लिए वो बार बार बात करनी पड़ती है। आप देखिए एक सियासी लीडर हैं बर्मा के, वो हर रोज़ तकरीर करते हैं, सेम तकरीर करते हैं, लेकिन वो कितने कामयाब हैं, वो कितने पॉपुलर हैं। हर कोई उनके गुण गाता है, हर कोई उनके पीछे चलता है, बिकॉज उन्होंने 10-15 पैगाम रखे हुए हैं और वो 10-15 पैगाम जो उन्होंने नशर करने होते हैं और वो पहले पैगामात के ऊपर वो सेट हो जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स आर वल्नरेबल, वो बात जो है उनके दिल में उतरती चली जाती है, दिल में अच्छी तरह बैठती है। सबसे बड़े सेलिब्रिटी है, रंग गोरा है, शक्ल अच्छी है। अगर यूसुफ जोहाना जैसे होते तो बहुत मुश्किल था। एडवर्टीज़मेंट में अच्छे चेहरे, पॉपुलर चेहरे, बड़े सेलिब्रिटी लिए जाते हैं जो बात को बार बार दोहरा के कहते हैं। तो इसका कोई तोड़ नहीं, इस चीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता।
اور خطرناک بھی. پرانے زمانے میں حکیم ہوتے تھے, نبض دیکھ کے ساری کہانی بیان کر دیتے تھے, تو ان کو چیک کرنے کے لیے کسی نے اپنی بلی کو ایک رسی باندھی اور جا کے تو حکیم صاحب کو پکڑا دی کہ اندر کوئی خاتون ہے تو آپ کو ہاتھ تو نہیں پکڑا سکتے, تو یہ رسی ان کی کلائی سے باندھی ہے, تو آپ بتائیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون چیچڑے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ جو آپ کے ہاتھوں کا بچہ ہے, تو مجھے بتائیے جب یہ 1 سال کا تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک 6 سینس پیدا کرنی ہے آپ نے, پلس آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے, گوگل پہ جانا ہے, ہمارا لٹریچر لیں, اردو میں موجود ہے, انگلش میں موجود ہے, اور اس کو پڑھنا ہے. تو پھر آپ کو اندازے لگانے کا جو ہے طریقہ آ جائے گا, اندازے لگانا جو کہ پرفیکٹ ہو. اندازے جب بھی آپ اندازہ لگائیں وہ پرفیکٹ ہو. یہاں ہمارے ڈائبٹیز کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں ہم مریضوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کی بلڈ شوگر کتنی ہے اس کا اندازہ لگانا سیکھیں. اور وہ ایسے ممکن ہے کہ جب بھی آپ شوگر چیک کریں پہلے آپ کاغذ پہ لکھیں کہ شوگر کتنی نکلے گی, اور جب وہ یہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ میرا اندازہ اتنا کم یا اتنا زیادہ صحیح نکلتا ہے, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگلا کام کیا کرنے کا ہے. اگر کسی کا اندازہ غلط نکلتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میری شوگر 100 ہوگی اور وہ 300 نکلتی ہے, تو پھر ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کچھ لٹریچر جو کہ وہ پڑھیں. اور اگر وہ لکھتے ہیں کہ ان کی شوگر 145 ہوگی اور وہ 155 نکل آئے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا نالج ڈائبٹیز کے بارے میں کافی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے تو پتہ چلے گا. جب وہ آپ کے سامنے آئے گا, جب وہ آپ سے بات کرے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس سے مل کے آپ کو بے چینی ہوتی ہے, اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. اگر وہ آپ پہ کرٹیسزم کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کا ہے, وہ ماں باپ کی پارٹی کا نہیں ہے, وہ فیملی کی پارٹی کا نہیں ہے. اگر وہ ولنگ بیس پہ کرٹیسزم کرتا ہے, ندیم نور پہ یا شمائلہ پہ کرٹیسزم کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کا ہے. اس کی پارٹی بدلی نہیں ہے, وہ ابھی اسی پارٹی کا ہے, برما کی پارٹی. تو پارٹی بدلنا بہت ضروری ہے کہ پتہ چل جائے. جب کوئی آپ سے ملتا ہے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے کہ آپ کی پارٹی کا نہیں. کوئی بہت راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ملے. مجھے روز پتہ چلتا ہے, پیشنٹ آتے ہیں پھر شام کو مجھ سے ملتے ہیں, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس دن انہوں نے پارٹی چینج کی ہے, کس دن وہ میرے ہو گئے. اور میں کہتا ہوں بس اتنا کافی ہے. اگر آپ میرے ہو گئے ہیں تو اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ آپ نشے سے نکل کے اچھی زندگی کی طرف چلے جائیں گے. اگر آپ میرے ہیں تو اس کا کچھ اور مطلب نہیں ہے کہ آپ فلاح کے رستے پہ ہیں. اور یہ سب نمایاں طور پر نظر آتا ہے. آپ کو تھوڑا سیکھنے کی ضرورت ہے, اور آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں. یہ بہت لکی ہونا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں نے وہ پچھلی صدی کا بھی بہت بڑا عرصہ اس بیماری کے علاج میں گزارا ہے. اس وقت والدین کو اتنی سہولتیں حاصل نہیں تھی کہ وہ ایک کلک کریں اور ان کو سب سامنے آ جائے. اور آج کل آپ اردو میں, انگلش میں جتنی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں, انہیں کراس چیک کرنا چاہیں, فری آف کاسٹ, دن اور رات کو 3 بجے بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور کڑتے رہنے کی بجائے, کروٹیں بدلتے رہنے کی بجائے, آپ رات کو اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ اسمارٹ فون کھولیں اور اپنے مسئلے کے بارے میں, جو اس بچے کے بارے میں ہوگا موسٹلی, آپ لکھ دیں کہ یہ کس بات کی نشانی ہے اور وہ کس بات کی نشانی ہے, اور یہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے اور مجھے ویسا کیوں لگتا ہے. اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ لکھ دیں, آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا, اور اس کے بعد آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی. جب بے چینی ہو, جب کروٹیں بڑھ جائیں, تو کچھ نہ کچھ آپ تلاش کر لیں. اور ضروری نہیں کہ آپ انگلش ہی پڑھیں, آپ کو ہندی میں, اردو میں, کسی بھی لینگویج میں انف لٹریچر ملے گا.
हमारी वेबसाइट पे इनफ लिटरेचर है जो आप देख सकते हैं उर्दू में, फिर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो से और अंग्रेज़ी प्रोग्रामों से. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.